اب میں جیسا میں نے وعدہ کیا تھا اور معذرت بھی کر لی تھی، میں گزارش گزار ہوں عالی جناب شاہ سید حسنین بقائی صاحب سے کو تشریف لائیں اور اپنی رونق افروز تقریر سے ہم سب محظوظ ہوں۔ تمامی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد جشن عید میلاد محمدین کی۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ان بڑی ہستیوں کے درمیان کہ جہاں پر ایجوکیشنلسٹ، انٹلیکچوئلز، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی ہولڈرز موجود ہیں اور مجھ جیسے طالب علم ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑا کیا گیا۔ عزیزان گرامی، بلا تمہیدی گفتگو ایک بات سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ناظم جلسہ صاحب قبلہ نے شاید کہ اس سے پہلے ایک خطاب کیا تھا کہ ایک شخص ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے لیکن مدح اہل آل محمد و محمد دل کھول کے کرتا ہے۔ بڑا دل خوش ہوا۔ اور عزیزان گرامی، ہم کیوں نہ کریں مدح اہل بیت کہ حضرت حسن نظامی علیہ رحمت و رضوان نے بڑے پیارے انداز میں ایک شعر کہا ہے کہ اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، ابو طالب کے گھرانے کا مسلمان ہوں میں۔ اور بہت ہی معذرت طلب ہوں تمام شعراء کرام سے کہ نعت کا حق آج درد حلوری صاحب نے ادا کیا، کیونکہ جس کے صدقے میں ہم مسلمانوں کو نعت بولنا آیا یا نعت لکھنا آیا یا قصیدہ لکھنا آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و تعریف کرنا آئی زبانوں کے ذریعے سے، وہ ذات صرف اور صرف جناب ابو طالب کی ہے۔ اور ان نعتوں میں اگر جناب ابو طالب کا ذکر نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کے حق کو غصب کرنے جیسا ہے۔ عزیزان گرامی، اب بلا تمہیدی گفتگو اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، انا شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے کہ میرے رسول اپنے کالے لالے کرامت سے ان الفاظات کو، ان درود کو سنیں۔ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کلہ حسنہ و جمالہ۔ عزیزان گرامی، پہلی ایک آیت میں نے رکھی آپ کے سامنے، دوسری ایک حدیث رکھی۔ دوسری حدیث سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ جتنے بھی انٹلیکچوئلز آئے، ایجوکیشنلسٹ آئے، یا جتنے بھی آپ کے سامنے دانشور حضرات یا علماء آئے، عزیزان گرامی، سب سے زیادہ ان کا زور اگر کسی چیز پر تھا تو وہ زور تھا ایجوکیشن کے اوپر۔ ہمارے قبلہ انصاری صاحب کا یہ زور تھا کہ ہم پولیٹکس میں آئیں، ہم بزنس میں آئیں۔ عزیزان گرامی، ہم اس وقت تک پولیٹکس میں نہیں آ سکتے، ہم اس وقت تک بزنس میں نہیں آ سکتے
کہ جب تک ہمارے اندر علم نہیں ہوگا یا ہم علم کو حاصل نہیں کریں گے. ہم اگر چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے تو چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا IAS کی تیاری کر رہا ہے, IFS کی تیاری کر رہا ہے, IPS کی تیاری کر رہا ہے. ہم اگر تیواری صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے تو کہتے ہیں فلاں کمپنی میں میرا بیٹا سی او ہے, یا فلاں میڈیکل کالج میں وہ پروفیسر ہے یا ڈین ہے. لیکن جب ایک مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے تو بڑے فخریہ انداز سے یہ کہا جاتا ہے کہ صبح 11 بجے اٹھتا ہے, صبح ماں 100 روپے یا 500 روپے اس کو جیب خرچ کا دیتی ہیں, گلی محلے میں جاتا ہے, دن میں کرکٹ کھیلتا ہے, رات میں 11 سے 12 بجے کے بیچ میں گھر پہ وہ آتا ہے اور آنے کے بعد سو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر صبح یہی اس کا معمول طے ہوتا ہے اور دوبارہ وہ چیز کرنے لگتا ہے. عزیزان گرامی, ایک اتھر وید کا ایک شلوک مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس میں اتھر وید میں ایک ہندو دھرم سے یہ چیز کہی جاتی ہے کہ یہ شام نہ ودھیا تپو نہ دانم جانم نہ شیلم گڑوں نہ دھرما تے مرتیہ لوکے بھووی بھار بھوتا منشیہ روپین مرگاشرنتی. اور اس شلوک کو ہر مسلمان اپنے ذہن میں رکھ کر اس شلوک کو اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہے ہیں. اس شلوک میں یہ کہا گیا کہ جس انسان کے پاس نہ یش ہے, نہ تپ ہے, نہ دان ہے, نہ دھرم ہے, نہ گن ہے, وہ انسان اس دنیا میں ایک جانور کی طرح انسان روپ میں جی رہا ہے. تو عزیزان گرامی, آج مسلمان کس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں, کس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج ہمیں کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے, ہمیں کس طرح سے پکارا جاتا ہے. عزیزان گرامی, یہ ہم پر صرف اور صرف یہ جو ہم پر تہمتیں لگتی ہیں یہ ہمارے علم کی کمی ہے. ہم نے یہ جشن رحمت عالم منایا جا رہا ہے, جشن رحمت منایا جا رہا ہے, جشن محمد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے, جشن امام جعفر صادق منایا جا رہا ہے. ہم امام علی کا جشن مناتے ہیں, ہم امام حسن کا جشن مناتے ہیں, امام حسین کا جشن مناتے ہیں, زین العبا کا جشن مناتے ہیں, امام باقر کا جشن مناتے ہیں, امام جعفر صادق کا جشن مناتے ہیں. عزیزان گرامی, کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو اصلیت معلوم ہے کہ جناب ان تمام نفوس قدسیہ نے اپنی زندگی میں دینی خدمات کیا دی تھی اور دنیاوی خدمات کیا دی تھی. کسی کو نہیں معلوم, کیونکہ اکثر میں یہ چیز کہتا ہوں کہ ہم نے رسول کو مانا, رسول کی نہیں مانی, علی کو مانا, علی کی نہیں مانی, حسن کو مانا, حسن کی نہیں مانی, حسین کو مانا, حسین کی نہیں مانی. ہم نے سب کو مانا, سب کی نہیں مانی. کون کہہ سکتا ہے یہاں پر کہ اس بلب کا انوینٹر کوئی اور ہے؟ ہر ایک کو یہ سکھایا گیا ہے, ہر ایک کو یہ پڑھایا گیا ہے, دا انوینٹر آف دس بلب از جان ایڈیسن. یہی پڑھایا گیا ہے. عزیزان گرامی, آپ اگر جان ایڈیسن کی تھیوری پڑھ کر دیکھیں گے تو جان ایڈیسن تشکر کر رہا ہے, شکر ادا کر رہا ہے مولائے متقیان کا, مولائے کائنات کا, کہ وہ فرماتے ہیں جب خطبہ معراج آپ نے دیا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب میں معراج کے پر تھا, کیونکہ یہ اختلافات ہیں اس میں کہ معراج پر کون تھا کون نہیں تھا, لیکن جب صوفیاء کرام کو پڑھتے ہیں, حضرت خواجہ حسن نظامی کو پڑھتے ہیں اور حضرت علامہ شمس تبریز کو پڑھتے ہیں, ان کے مطابق جب جان ایڈیسن اپنے تھیوری لکھ رہا تھا تو وہ ہدیہ تشکر پیش کرتا تھا کہ سب سے پہلے بلب بنانے کے لیے میں نے ربر کا استعمال کیا, پلاسٹک کا استعمال کیا, کئی ایلیمنٹس کا استعمال کیا, لیکن میں کامیاب نہ ہوا. لیکن جب میں نے علی مرتضیٰ کا, جب میں نے خطبہ معراج پڑھا کہ آپ نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا الشماء فی القندیل, کہ کانچ کے ٹکڑے کے اندر روشنی, تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے اس نے بے وجہ نہیں کہا ہوگا, لہٰذا میں نے کانچ کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا اور کانچ کو جب استعمال کیا تو میں کامیاب ہو گیا. تو لہٰذا یہ تھیوری میں اور یہ آوشکار میں سمرپت کرتا ہوں علی ابن ابی طالب پر. کس کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم کسی کو. عزیزان گرامی, یہ ہماری کوتاہی ہے, ہمارے علم کی کمی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, آج ہم یہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں, اس سے پہلے ٹیلی فون ہم استعمال کرتے تھے. اب آپ کسی سے یہ پوچھ لیجئے who is the inventor of telephone, everyone will say that Graham Bell is the inventor of this telephone. گراہم بیل ہی
یہ ٹیلی فون کا ایجاد کردہ ہے، ایجاد کرنے والا ہے. لیکن عزیزان گرامی جب گراہم بیل کی تھیوریز کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مولا علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں سماوات میں یعنی ارض و سما میں تیرتی ہوئی آوازوں کو سنتا ہوں. تو گراہم بیل کو ایک وجہ مل گئی کہ جب علی ابن ابی طالب تیرتی ہوئی آوازوں کو سن سکتا ہے تو میں ادھر کی آواز تیرا کر کہیں اور کیسے نہیں بھجوا سکتا؟ کسی کو نہیں معلوم. عزیزان گرامی ہم کہتے نظر آتے ہیں، ہم علی پر اپنی جان فدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم محمد عربی پر اپنی جان فدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اکثر یہ چیز کہتا ہوں، ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے. عزیزان گرامی کسی کو اس طریقے کا جشن منانے کا حق نہیں ہے کہ جب تک اصلی معرفت ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی ہمارے اندر موجود نہ ہو، ہمارے اندر ان کے تمام احکامات ہم اپنی زندگی میں نہ گزار لیں. ایک بات میں نے آپ کے سامنے ایک آیت رکھی تھی، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. عزیزان گرامی یہ جشن ہے محمد عربی کا، اس کو اس طرح سے کہہ لیا جائے کہ یہ جشن عید میلاد النبی ہے. عزیزان گرامی فقیر کے گھر میں بھی کوئی آ جائے، کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ خیرات کرتا ہے. یہ جشن اس سے منسوب ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی کائنات آباد ہوئی، اور یہ اس مصطفیٰ کا جشن ہے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کو زینت ملی. عزیزان گرامی نہ آدم ہوتا، نہ آدمی، نہ قرآن ہوتا، نہ تلاوتیں، نہ مسجد ہوتی، نہ عبادتیں، نہ دین ہوتا، نہ ریاضتیں، نہ جی ہوتا، نہ جنا، نہ ای ہوتا، نہ نہ ملک ہوتے، نہ طور، نہ شجر ہوتے، نہ حور، نہ زمین ہوتے، نہ آسمان، نہ فلک ہوتا، نہ نشان، نہ گناہگار ہوتے، نہ شفاعتوں کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتا اور نہ ہی کوئی خریدار ہوتا. تو جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات بنائی، جو سبب ہے کائنات کی تخلیق کا، یہ اس ہستی کا جشن ہے. یہ عید میلاد النبی منانے کا اگر سب سے زیادہ حق اگر کسی کو ہے تو میں بلا تفریق یہ چیز کہہ رہا ہوں، وہ صرف اور صرف علی والوں کو ہے. یہ عید میلاد النبی منانے کا اگر حق کسی کو سب سے زیادہ ہے، لفظ پر غور کریے گا، عید میلاد النبی منانے کا حق اگر سب سے زیادہ کسی کو ہے تو وہ صرف اور صرف علی والوں کو ہے. کیونکہ ولادت کے وقت رسول اللہ کو ہمارے علاوہ کوئی اور نبی نہیں مانتا. کیونکہ باقیوں کے نزدیک محمد آئے، باقیوں کے نزدیک مصطفیٰ آئے، باقیوں کے نزدیک احمد آئے، کچھ لوگوں کے نزدیک رسول نبی بنیں گے 40 سال کی عمر کے بعد. یہ عجیب لوگوں کے اندر ہے کہ آپ نبی نہیں تھے یا اس طریقے کے الفاظات کا استعمال کرنا ہے. تو عزیزان گرامی سب سے زیادہ اگر عید میلاد النبی منانے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ ہم علی والوں کو. کیونکہ ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ کنتو نبیًا، اور عزیزان گرامی میں نے کنتو کا لفظ دیکھا ہی کائنات میں 3 جگہ ہے. یہ میری کم علمی کہ شاید میں نہ دیکھ پایا ہوں یا خدا نے یہ چاہا کہ میں دیکھوں ہی نہ. میں نے کنتو کا لفظ کائنات میں جتنی کتابیں میں نے آج تک پڑھی ہیں وہ صرف اور صرف 3 جگہ دیکھا ہے. یا تو اللہ کے لیے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے محمد کو خلق کیا. اور دوسرا کنتو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتو نبیًا وآدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. اور تیسرا کنتو آیا علی مرتضیٰ کے ساتھ. اور میں یہ کہہ دوں کہ پہلا کنتو بھی یاد رکھیے، دوسرا کنتو بھی یاد رکھیے، لیکن اگر تیسرا کنتو یاد نہیں ہے آپ کو تو آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی. تیسرا کنتو آیا ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ کہ رسول اللہ نے علی کا دست اقدس پکڑ کر یہ ارشاد فرمایا
فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ تو خدا کی عزت کی قسم، یہاں پر جتنے بھی مومنین مومنات بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پر جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزان گرامی، میں ایک چیز سب کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں، کسی کو اختلاف نہیں ہے 12 منایا جائے یا 17 منایا جائے۔ اور ایک جگہ ایک اور نئی روایت آئی ہے 23 تاریخ، تو 12 منائیے یا 13 منائیے، 14 منائیے، 15 منائیے، 16 منائیے، 17 منائیے، 23 منائیے، یہاں پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ 12 منائیے تو بھی ہم ساتھ میں ہیں، آپ 17 منائیے تو بھی ہم ساتھ میں ہیں، آپ 23 منائیے تو بھی ہم ساتھ میں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 12 والے ہو تو جائیے۔ آپ کوئی بھی تاریخیں منائیے، کیونکہ یہ نبی اس وقت نبی تھا کہ جب نہ 12 تھے، نہ 12 ربیع الاول تھی، نہ یہ چاند تھا، نہ یہ سورج تھا، نہ یہ آسمان تھا، نہ یہ زمین تھی۔ عزیزان گرامی، ہمیں نبی کی رسالت پر اختلاف کرتے ہوئے نہیں بیٹھنا چاہیے، کہ جیسا کہ پہلے ہی علماء کرام نے اور دانشور حضرات نے ارشاد فرمایا، کم سے کم ہمیں رسول کے نام پر تو متحد ہو جانا چاہیے، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کی مینٹالٹی کیا ہے اور ہماری تھنکنگ کیا ہے۔ جب ہم دونوں مشرب آپس میں مل کر بیٹھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اہل سنت کیا ہے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا اثنا عشریت کیا ہے۔ جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے عزیزان گرامی، تبھی پتہ چلے گا کہ اصلیت کیا ہے۔ کہ جیسا کہ ابھی میرے ایک بھائی نے اپنی گفتگو کی آخری بات میں عرض کر دوں، اپنی گفتگو کی آخری بات عرض کرتے ہوئے میرے ایک بھائی نے بڑے پیارے انداز میں بڑا عظیم نعرہ لگایا، نعرہ حیدری، اور بآواز بلند اس کا جواب دیا گیا۔ اکثر اس چیز کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان، صوفیاء کرام کے درمیان، خانقاہوں میں خاص کر، کہ جب نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے تو آپ لوگ بڑے تیزی سے، بڑے آواز بلند کر کے آپ لوگ نعرہ حیدری کا جواب دیتے ہیں۔ ایک معترض نے اعتراض کیا، کس سے کیا؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر سے کیا۔ ابو علی شاہ قلندر اپنے ملفوظات میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور ایک شخص آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اے شیخ، آپ کی بارگاہ میں، آپ کی درگاہ میں، آپ کی خانقاہ میں، آپ کی امام بارگاہ میں جب بھی میں جاتا ہوں نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے تو اس کا جواب نہ اللہ اکبر بڑی دھیرے سے کیا جاتا ہے، جب نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے تو اس کا جواب بڑی دھیرے سے دیا جاتا ہے، لیکن جب نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے یہاں پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ بڑی تیزی سے نعرہ حیدری کا جواب یا علی کر کے دیتے ہیں۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ حضرت ابو علی شاہ قلندر کے ملفوظات ہیں، یہ شین اور سین کا مشترکہ مجمع ہے۔ تو لہٰذا جس کو بھی کہیں پر بھی دیکھنا ہو، پی ڈی ایف میں، انٹرنیٹ پر یہ بکس پڑی ہوئی ہیں ملفوظات ابو علی شاہ قلندر، اس میں اس چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ جب ابو علی شاہ قلندر سے پوچھا گیا کہ جب نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے تب آپ کی آواز بڑی دھیرے سے کی جاتی ہے، اللہ اکبر بڑی دھیرے سے کہا جاتا ہے، نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے بڑی دھیرے سے کہا جاتا ہے، جب نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے کہ آپ لوگ یا علی اتنی تیزی سے کہتے ہیں کہ اللہ کا مرتبہ گھٹ جاتا ہے، رسول اللہ کا مرتبہ گھٹ جاتا ہے اور علی مرتضیٰ کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اکثر اس چیز کا الزامات کبھی تفضیلیت کی شکل میں، کبھی شیعت کی شکل میں، کبھی رافضیت کی شکل میں، کئی طریقے سے ہر شخص پر یہ لوگ حربہ آزماتے ہیں کہ جس سنی نے علی کا نام لے لیا پہلا فتویٰ لگا دیا گیا کہ وہ شیعہ ہو گیا، جس صوفی نے علی مرتضیٰ کا نام لے لیا سب سے پہلا فتویٰ لگا دیا گیا کہ وہ تفضیلی ہو گیا، وہ رافضی ہو گیا، وہ شیعہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، میرا عقیدہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ذی وقار شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ میرا عقیدہ کسی کی گستاخی کا نہیں ہے،
میرا عقیدہ کسی کے انکار کا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میرے سر کا تاج حضرت ابو بکر، میں ان سے اگر محبت کا دعویٰ کروں تو میں کچھ نہیں کہلاتا۔ میرے سر کا تاج حضرت فاروق اعظم، میں ان سے اگر محبت کا دعویٰ کروں تو مجھے کچھ نہیں کہا جاتا۔ حضرت عثمان غنی اگر میرے سر کا تاج، میں ان سے اگر محبت کا دعویٰ کروں تو میں کچھ نہیں کہلاتا۔ اگر یہ کیا پروپیگنڈا ان لوگوں نے پھیلا کے رکھا ہوا ہے کہ اگر میں علی کا نام لے لیتا ہوں، حسن کا نام لے لیتا ہوں، حسین کا نام لے لیتا ہوں، سیدہ کا نام لے لیتا ہوں، ان نفوس قدسیہ کا نام لے لیتا ہوں، 12 امام کا نام لے لیتا ہوں، 14 نفوس قدسیہ کا نام لے لیتا ہوں، تو سب سے پہلا یہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے یہ شخص گمراہ ہو گیا ہے، یہ شخص بد مذہب ہو گیا ہے، یہ شخص تفضیلی ہو گیا ہے، یہ شخص رافضی ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس پروپیگنڈا کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ آج یہ جو تنظیمیں ہم لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام کے خلاف کرنے کے لیے یہ جو آج پھیلائی جا رہی ہیں، ہم اس کے شکار تو کہیں نہیں ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے شاید جو IAS آفیسر تھے، انہوں نے ایک قرآن مجید کی ایک آیت نقل کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ عزیزان گرامی، تاریخ طبری میں، تاریخ ابن خلدون میں یہ اہل سنت کی متفق علیہ روایت ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ ابن خلدون میں یہ رقم ہے کہ ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اس صحابی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ وہ پوچھتے یہ ہیں کہ اے رسول، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو قرآن مجید میں یہ جو آیت نازل ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو عزیزان گرامی، تاریخ ابن خلدون یہ کہتی ہے 9 مرتبہ حضرت ابو بکر نے یہ پوچھا کہ اے رسول یہ بتائیے یہ صراط مستقیم ہے کیا، لیکن رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن جب علی مرتضیٰ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لاتے ہیں جیسے ہی آپ رسول کریم علی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بغل میں بیٹھاتے ہیں، اب کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ ابو بکر صدیق، اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ، کیا سوال کر رہے تھے تم؟ حضرت ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے تو یہ ہے کیا قرآن میں؟ تو آپ رسول کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، انا ھذا صراط المستقیم، بے شک یہی صراط مستقیم ہے۔ اب ایک آخری گفتگو آپ تمامی حضرات کے اور زحمت تمام۔ عزیزان گرامی، یہ اور یہی میں فرق ہے۔ اگر یہاں پر کوئی اور نہ ہوتا، صرف میں ہوتا اور ناظم جلسہ یہ کہتے صرف حسنین بقائی یہاں پر موجود ہے اور یہی تقریر کرے گا، اور یہاں پر کئی اور لوگ ہوتے اور یہ کہتے کہ حسنین بقائی موجود ہے، یہ تقریر کرے گا، تو لہٰذا اس میں گنجائش تھی کہ کوئی اور بھی تقریر کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہی کہا کہ یہی تقریر کرے گا تو اس میں گنجائش نہیں بچی۔ تو اب رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا انا ھذا صراط المستقیم، بے شک یہی صراط مستقیم ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو علی کا نام لینے میں گمراہیت کیسے آ گئی؟ علی کا نام لینے میں گمراہیت کیسے آ گئی؟ اب جو اولاد ناخلف، نطفہ نا تحقیق، وہ لوگ جو علی کی ولایت کو تسلیم کرنے والوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، کہتے ہیں گمراہ ہے، کہتے ہیں کافر ہے، کہتے ہیں بدنسب ہے، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، شیطان نے اللہ کی بارگاہ سے، کیونکہ شیطان پر تو سب کا عقیدہ ہے، شیطان پر سب کا عقیدہ ہے، شیطان پر سب کا عقیدہ ہے کہ وہ ملعون تھا، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، اور شیطان نے اللہ کی بارگاہ سے نکلتے ہوئے سب سے پہلا جملہ یہ کہا تھا، اے خدا میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ اب
میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ عزیزان گرامی اس جملے پر غور کریے گا، پہلا جملہ رسول اللہ کا اِنَّا ھَذَا صراط المستقیم، بے شک یہی صراط مستقیم ہے۔ دوسرا جملہ ان کے بڑے بھائی ابلیس کا، وہ کیا کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ تو آج لکھنؤ ہو یا لکھنؤ کے آس پاس والے ہوں، پورا ہندوستان ہو یا پوری دنیا ہو، علی کی ولایت کے خلاف کھڑا ہونے والا یا علی سے محبت نہ کرنے والا اگر کوئی شخص آپ کو ملے تو سمجھ لیجئے گا ان کا تعلق، اس مولانا کا تعلق، اس مولوی کا تعلق، اس مقرر کا تعلق کہیں نہ کہیں ابلیس کے ساتھ ضرور ہے۔ تو لہٰذا اس پروپیگنڈا میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دل کی بھڑاس تھی عزیزان گرامی، نکل گئے اور نکلنی بھی چاہیے۔ محفل ہے تو محفل میں تھوڑا اس طریقے کی بات بھی ہونی چاہیے، کیونکہ لکھنؤ کے اندر زیادہ فتوے لگ رہے ہیں اور کیونکہ قبلہ نے بتایا تھا کہ یہ لائیو نشر ہو رہا ہے کئی چینلز میں، تو خاص کر میرا یہ خطاب ہمارے شیعہ بھائیوں سے نہیں تھا، یہ خاص کر خطاب تھا جہاں بھی دنیا میں ناظرین ہمارے اہل سنت موجود ہیں ان سے تھا، میں بتا سکوں کہ رسول کی عظمت کیا ہے، علی مرتضیٰ کی عظمت کیا ہے۔ ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ سب سے پہلے یہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ ان سے محبت کرنے والا ہے یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے تو وہ شخص گمراہ ہے، بد مذہب ہے۔ عزیزان گرامی، ان جملوں کے ساتھ میں جو ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں ان کے ایک شعر کے ساتھ میں وداع لیتا ہوں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو کہتے رہیں فراز، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو کہتے رہیں فراز، امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔